20 دفعہ فیل ہونے کے بعد بالآخر پاس ہو گیا. کیسا سکون ملتا ہے. میٹرک پاس, ہمیں اپنا دور یاد ہے, میٹرک کا رزلٹ آنے والا تھا, کیسے پریشان ہوتے تھے یار کیا بنے گا. تو وہ کامیابی, کیا کامیابی ہوگی جب اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور اعلان کے ان فلان ابن فلان قد سعید سعادت لا یشقى بعدہ ابدا, ایسے اناؤنسمنٹ ہوگی, فلاں جو فلاں کا بیٹا ہے کامیاب ہو گیا, اب کبھی بھی زندگی میں ناکام نہیں ہوگا. کیا خوشی کا دن ہوگا. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ, جس کا اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا, فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَا, کہے گا ہائے کاش مجھے میرا اعمال نامہ نہ دیا جاتا, وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَا, کاش مجھے پتہ نہ چلتا میرا اعمال کیا ہے, میں کیا کر کے آیا ہوں, کاش مجھے پتہ نہ چلتا. یا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ, کاش میری موت جو تھی وہ میرا کام تمام کر چکی ہوتی, دوبارہ زندگی نہ ملتی مجھے, کاش ایسا ہو چکا ہوتا. ما اغنی عنی مالیا, نہ میری دولت میرے کام آئی, ہلک عنی سلطانیہ, اور نہ میری طاقت میرا روب اور دبدبہ میرے کام آیا. خذوہ فغلوہ, اللہ فرماتے ہیں فرشتوں کو حکم دیا جائے گا اس کو پکڑو اور اس کو زنجیروں میں جکڑو, اور انہ کان ثم الجحیم صلوہ, اور اس کو ڈال دو جلتی ہوئی آگ میں. کیسی ناکامی ہے دیکھو. اللہ ظالم ہوتا اگر اس جہنم سے پہلے خبردار نہ کرتا. اللہ کہتے ہیں میں ظالم نہیں ہوں, میں نے پہلے اس سے تمہیں خبردار کر دیا. سورہ الحاقہ میں اللہ نے جنت کی نعمتوں کو بیان کیا, فرمایا کہ جن کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ, وہ ایسی زندگی میں ہوگا کہ زندگی اس سے خوش ہوگی. حالانکہ انسان زندگی سے خوش ہوتا ہے نا, لیکن اللہ کہتے ہیں زندگی اس سے خوش. جب ہم بہت خوش ہوتے ہیں, سارے کام پورے ہو رہے ہوں, ہر کام ٹائم پہ پورا ہو رہا ہو. آپ نے میٹرک کیا پاس ہو گئے اچھے نمبروں سے, انٹر کیا اچھے نمبروں سے پاس ہو گئے, پھر آپ نے BA کیا اچھے نمبر سے پاس ہو گئے, آپ نے جاب تلاش کی اچھی جاب مل گئی, جہاں چاہتے تھے وہاں شادی ہو گئی, آپ چاہتے تھے بچہ ہو جائے بچے بھی ہو گئے, سارے کام ہوتے جا رہے ہیں نا. ہوتا نہیں ہے ایسے, بہت کہیں نہ کہیں آگے مسئلے کیا ہوتے ہیں, کہیں نہ کہیں انسان کے ساتھ مسائل تھوڑے بہت چلتے رہتے ہیں. بچہ آپ چاہتے تھے نیک نکلے, بچہ کیا نکلا, پیدا ہوتے ہی آدھا اتنا نیک. وہ سنا ہے نا کیپسول والا لطیفہ, بچہ پیدا ہوتے ہی کیا کر رہا ہے, ہر چیز بالکل کیا چل رہی ہے, سیٹ. تو ایسے موقع پہ لوگ کیا کہتے ہیں, یار اس کی تو زندگی اس پہ مہربان ہے, اس کی تو زندگی اس پہ مہربان, جو کام کرتا ہے ہو جاتا ہے. اور جس کا کوئی بھی کام نہ ہو رہا ہو, میٹرک کیا فیل, سمجھ رہے ہیں نا, 15 سال سے میٹرک کی, ایسے بھی میں لوگ جانتا ہوں اب تک میٹرک کے امتحان دے رہے ہیں, نقل کر کے بھی پاس نہیں ہو پا رہے. ان کو یہی نہیں پتا کہ اس کو لکھنا کیسے ہے, یہ جو پھرا آیا ہے میرے پاس یہ کون سے سوال کا جواب ہے. پھر بڑی مشکل سے میٹرک ہوا تو جاب نہیں مل رہی, جاب ملی تو سیٹ صاحب نے نکال دیا, شادی کا پیغام بھیج رہے ہیں تو شادی نہیں ہو رہی, ایسی جگہ ہوئی جہاں چاہتے نہیں تھے. جیسے وہی ایک آدمی آیا کہہ رہے میری بیوی کی شکل بھی اچھی نہیں ہے اور جب بات کرتی ہے تو بات بھی ٹھیک نہیں کرتی, اتنا ٹینشن, اولاد نہیں ہو رہی. تو لوگ کیا کہتے ہیں, اس کی زندگی اس سے ناراض ہو گئی ہے. ایسا کوئی ہوتا نہیں ہے, کچھ نہ کچھ, کتنا بھی ناکام آدمی ہو بہت سے کام اس کے بن رہے ہوتے ہیں. خیر, تو اللہ کہتے ہیں کہ ایسی زندگی ملے گی نا جس کا اعمال نامہ یا دائیں ہاتھ میں. اور یہ کن لوگوں کو ملے گا, جو کبیرہ گناہ سے بچتے تھے, زنا نہیں کرتے تھے, شرک نہیں کرتے تھے, نماز قضا بولو نہیں کرتے تھے, کبھی کبھار غلطی سے بد نظری ہو گئی صغیرہ گناہ ہے, لیکن یہ کبھی کبھار نہیں ہوتی, جو ہوتی ہے جن سے وہ ہوتی ہی رہتی ہے. تو صغیرہ گناہ بار بار کرنے سے کیا بن جاتا ہے, کبیرہ گناہ بن جاتا ہے. تو جو کنٹینیو کرتے رہتے ہیں تو یہ کبیرہ گناہ ہے. تو فحش فلمیں دیکھنا, کبھی کسی سے غلطی سے ہو گیا تو شاید کوئی صغیرہ کا قول نکالا جا سکے, کوئی سین آ گیا جذبات سے مغلوب ہو گیا, توبہ استغفار کرے, اللہ معاف کرنے والا ہے. لیکن یہ کام بھی جو کرتا ہے وہ ایک دفعہ نہیں کرتا, وہ کرتا رہتا ہے, تو یہ کیا بن جائے گا پھر, کبیرہ گناہ ہے. تو یہ کبیرہ گناہ, سود کھانا کبیرہ گناہ ہے. تو اللہ قرآن میں کیا کہتے ہیں, قتل کرنا کسی انسانی جان کا, چوری کرنا, ڈکیتی, یہ سب کبیرہ گناہوں میں آتی ہیں. رمضان کا جان بوجھ کر روزہ قضا کر دینا, زکوٰۃ نہ دینا,
حج فرض ہوا تو حج ادا نہ کرنا، یہ سب کبائر میں آتے ہیں. تو قرآن کیا کہتا ہے؟ اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچو گے، نکفر عنکم سیئاتکم، چھوٹی موٹی خطاؤں پہ تمہیں جہنم میں نہیں ڈالیں گے ہم. چھوٹی موٹی خطاؤں پہ اللہ جہنم میں نہیں ڈالے گا. چھوٹی موٹی خطاؤں کی اکثر ویسے ہی سزا مل جاتی ہے. ایک صحابی سے بدنظری ہو گئی، کسی خاتون پہ نظر پڑی تو وہ دیکھنے لگے، ان کو چلتے ہوئے جا رہے تھے، سر ٹکرا گیا کسی ستون سے کسی جگہ. اب ان کو احساس ہوا کہ میں نے گناہ کیا ہے. نبی کے پاس آئے، آپ نے فرمایا تلکا بی تلکا او کما قال. بہت عرصہ ہو گیا حدیث پڑھے ہوئے، تو شاید الفاظ میں مجھ سے صحیح طرح میں بیان نہ کر پا رہا ہوں، حدیث کا مفہوم ہے. تو آپ نے فرمایا جو تمہیں جو ہوا نا، جو تمہارے ساتھ، یہ اس گناہ کی سزا ہوگی. تو وہ کرتے نہیں تھے، ان کو ندامت بھی تھی کہ غلط کیا میں نے. تو اگر ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہو رہا، ہم بدنظری کر رہے ہیں، کوئی ٹکر نہیں ہو رہی، اس کا مطلب آخرت میں چترول لگنے کی تیاری. یہ اچھا ہوتا ہے دنیا میں ہی سزا مل جائے. یہ دنیا میں تھوڑی پہ اللہ تھوڑی سزا پہ معاف کرتا ہے، آخرت میں سخت سزا ہے. تو نماز پڑھنے سے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، حج کرنے سے معاف ہو جاتے ہیں، لیکن کبیرہ گناہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے. یہ قانون ہے اللہ تعالیٰ کا. تو اس لیے بھائی کبیرہ گناہوں سے بچو. تو جو بچے، اللہ کہتے ہیں اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دوں گا، تو پھر کیا ہوگا؟ سب سے پہلے فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا کتابیہ، ایسا خوش ہوگا، دنیا کو جا کے کہے گا لوگو میرا اعمال نامہ دیکھو دیکھو، میں کامیاب ہو گیا. سوچو کیا وقت ہوگا جب ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی. دنیا میں تھوڑے سے نمبر آ جاتے ہیں نا کسی کے، ایم اے میں کامیاب ہو گیا، بی ایس سی کر لیا، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کا امتحان دے رہا تھا، 20 دفعہ فیل ہونے کے بعد بالآخر پاس ہو گیا. کیسا سکون ملتا ہے. میٹرک پاس، ہمیں اپنا دور یاد ہے، میٹرک کا رزلٹ آنے والا تھا، کیسے پریشان ہوتے تھے یار کیا بنے گا. تو وہ کامیابی کیا کامیابی ہوگی جب اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور اعلان کے ان فلان ابن فلان قد سعید سعادت لا یشقى بعدہ ابدا. ایسے اناؤنسمنٹ ہوگی، فلاں جو فلاں کا بیٹا ہے کامیاب ہو گیا، اب کبھی بھی زندگی میں ناکام نہیں ہوگا. کیا خوشی کا دن ہوگا. تو قرآن کہتا ہے فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا کتابیہ. اس سے پہلے حالت کیا تھی؟ نفسی نفسی. کوئی ایک نیکی مانگنے کے لیے بھی آ رہا تھا نا تو تیار نہیں تھا اس کو نیکی دینے کے لیے. کوئی سفارش کے لیے آ رہا تھا تو تیار نہیں تھا.